بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال کی زکوٰۃ دینے میں بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ بخل ان کے لیے مفید ہے، بلکہ وہ یقین کر لیں کہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا ہے اس کا طوق انہیں پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر! کیسی سخت وعید ہے، سننے سے کلیجہ لرزتا ہے۔ ایسی تاکید کا مقتضا تھا کہ جب عرب کے بعض قبائل نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاہا کہ زکوٰۃ نہ دیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کا قصد فرمایا۔ اور زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور رکن دوم یعنی نماز کی طرح ایک نہایت جلیل قدر اور قابل اہتمام رکن ہے۔ شریعت مقدسہ میں نماز کے بعد سب سے زیادہ اسی کی تاکید ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے زکوٰۃ دے کر اپنے اموال کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو، اور فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جاتی وہ مال ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا گیا اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالو کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تم کو پاک کر دے گی۔ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، اور فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ بھی نماز کی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں پر فرض تھی، البتہ اس کی مقدار اور مال کی تحدید حد بندی میں ضرور اختلاف رہا، یعنی اسلام میں اس کے متعلق بہت آسان احکام ہیں، اگلی امتوں پر اتنی آسانی نہ تھی۔ مختصر بات یہ کہ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا جس قدر ذکر ہے اور کسی عبادت کا اس قدر ذکر نہیں، اور غالباً اس لحاظ سے کہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت، اکثر دونوں کا ذکر ساتھ واقع ہوا ہے۔ اسی ترتیب پر فقہا نے بھی کتاب الزکوٰۃ کو کتاب الصلاۃ کے متصل رکھا، اور یہ فضیلت زکوٰۃ کی روشن دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال کو قبول و مقبول فرمائے، ہماری زندگی میں برکت نازل فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔